الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں مل کر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے اور آپ لوگوں کا اس میں پورا تعاون ہے، سہیوگ ہے، تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں، ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں۔ کچھ باتیں آپ سے موضوع کی روشنی میں کر دی۔ دنیا میں بڑھتا ہوا ارتداد کا ماحول، ارتداد اور مرتد کہتے ہیں ایمان چھوڑنے کو، کہ انسان مسلمان ہے، وہ اسلام چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گیا۔ تو ارتداد یعنی اسلام چھوڑنے کا ماحول اس وقت چاروں طرف سے دیش اور ودیش سے خبریں آتی ہیں، آس پڑوس کے ملکوں سے خبریں آتی ہیں، خود آپ کے ہندوستان کے بعض جگہوں سے کچھ ایسے جگہ بھی ہیں ہندوستان میں جہاں زیادہ ارتداد پھیل رہا ہے۔ اکابرین نے غور و خوض کیا اور اس بات کو سمجھا کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو جب تک وجہ سامنے نہ آئے تب تک اس سے محفوظ رہنے کی کوئی شکل آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ پہلے تو مرض پتہ چلے
کہ آخر یہ مرض ہے کیا اور کیوں پھیل رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی دوا کی طرف آدمی سوچے گا۔ آج اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت اسباب ارتداد، میں کم علم آدمی ہوں، مجھ سے بڑے بڑے اکابرین پڑھے لکھے یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، یہ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، انہیں زیادہ معلوم ہوگا، میں تو اپنی کم علمی کے باوجود چند باتیں گزارش کر رہا کہ اس وقت پورے ورلڈ لیول پر، دنیا کے 7 کانٹیننٹ لیول پر، چاہے وہ ایشیا مہادیپ کے 48 ملک ہوں، یورپ کے چاہے 54 ملک ہوں، یا افریقہ کے 48 ممالک، یا نارتھ امریکہ کے 22 اور ساؤتھ امریکہ کے 12، یا اوشینیا کانٹیننٹ کے 14، یا انٹارکٹیکا جو ایک کانٹیننٹ ہے وہاں کوئی ملک نہیں ہے، ریسرچ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہندوستان کے بھی 2-3 ہیں وہاں بنے ہوئے، دیگر ملکوں کے بھی ہیں۔ اس ساری دنیا کو سامنے رکھ کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اسباب ارتداد، مرتد ہونے کے سبب جو مل پائے ہیں موٹے موٹے، باریک بہت زیادہ ہیں لیکن موٹے موٹے آپ سے بیان کروں گا، جنہیں آج ہم یہاں سے نیت کر کے اٹھیں گے کہ ہمیں اگر ایسی کوئی بھی بات ملتی ہے تو اس کو منٹ سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ پتہ نہیں کب کون اسلام چھوڑ کر کے غیر ایمان والا بن جائے۔ اسی لیے اکابرین نے بیان کیا، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سبب اور وجہ اور ریزن جس کی وجہ سے آدمی ارتداد کا شکار ہوتا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، سب سے بڑا سب سے پہلا سبب ہے جہالت۔ یہ سب سے بڑا سبب مانا جاتا ہے۔ اور آپ کمال کی بات دیکھیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں جہالت اور جاہل رہنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، آپ مسئلہ معلوم کیجیے، آپ کو بتائیں گے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وفی روایت مسلمہ، کہ اتنا علم سیکھنا جس سے حرام و حلال کی پہچان ہو جائے، یعنی جہالت سے نکل کر کے آدمی باہر آ جائے، یہ تو فرض عین ہے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جہالت، یعنی ناواقفیت اپنے دین سے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام سے بالکل ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور اسلام، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ ادا ہو گیا اور اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اگر اس نے حرام و حلال کے موٹے موٹے مسائل علماء سے سیکھے ہوتے، نہ واقفیت نہ ہوتی، تو کم سے کم ایمان تو اس کا بستا۔ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک صاحب کوئی چندے والے میرے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے لاؤ جی اس مدرسے کے لیے چندہ دے دو، تو میں نے اسے اپنا نام ہندو بتا دیا، اور وہ بڑی خوش ہو کر کے بتا رہا تھا۔ اگر زکوٰۃ لینے والا یا چندہ کرنے والا آپ کے پاس آئے، دو نہ دو مرضی ہے، لیکن اگر آپ نے وہاں اپنا نام بدل کر غیر مسلم نام آپ نے بتا دیا، آن دا اسپاٹ ایمان ڈسٹرائڈ اور ختم ہو جائے گا۔
کفر کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے، اپنے آپ کو کافر کہہ دینا بھی کفر ہے۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، علماء تشریف فرما میں نے ان کی وجہ سے جملہ کہا۔ کہتے ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ کہہ رہا تھا، میں نے جب سنا تو میں نے روکا تھوڑا سا، میں نے تھوڑا رک جاؤ، یہ جملہ آپ کا بہت زیادہ گڑبڑا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس طریقے کے جملے سے کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے ایسا کچھ کیا تو ایک بات سے کام نہیں چلے گا، دو باتیں ہیں اس کے اندر۔ نمبر ایک بات، اس کا ایمان ختم ہو گیا، نمبر دو، اگر اس کی بیوی ہے تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ ایمان تو نماز پڑھ لے گا، اس کے بعد کلمہ پڑھ لے گا، کچھ بھی ذکر کرے گا، ایمان واپس آ جائے گا، لیکن بیوی بنا نکاح کے واپس نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کے حلالے کی جو آپ سمجھ رہے ہیں، شاید اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اسی سے آن دا اسپوٹ ایسے ہی نکاح ہو جائے گا، اسی گھڑی اسی منٹ میں اسی کے بعد فوراً، اس میں کوئی ضرورت نہیں جانتا، نکاح فسخ ہوا ہے۔ یہ میں بتا دوں کبھی بیچ میں بات رہ جائے گی ورنہ۔ تو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ ایسا کوئی آدمی جس نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کر کے اپنے آپ کو چھپایا جہالت کی وجہ سے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اگر میں نے اسلام کے علاوہ اپنا مسلمان نام ہٹا کر کے غیر مسلم رکھ دیا، اسی وقت ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ بیوی کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جہالت بہت بڑا سبب ہے۔ جہالت کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ایمان ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مالا بدامین کے نام سے ایک کتاب ہے فارسی میں، اس کے آخر میں بہت سارے الفاظ لکھے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کے کہنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، یا اس طریقے سے کہا یعنی کسی کا گھر، یہ جو مسجد ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، مسجد کے پیچھے کسی کا گھر ہے، اور کسی نے یوں یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، کسی نے یوں کہا کہ بھی آپ کہاں کے ہو، کہاں رہتے ہو، کہ فلاں جگہ کے رہتے ہیں، پھر کہا کہ وہاں کہاں رہتے ہو، کہ فلاں فلاں، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میاں کے پچھواڑے رہتے ہیں، یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ ایمان ختم، ایک سیکنڈ کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسی بات جہالت کا کوئی اعتبار نہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، معلوم نہ ہونا تو اور بڑا جرم ہے۔ مسلمان جس کا قرآن نازل ہی ہوتا ہے اس بات سے کہ پڑھو، آپ دیکھ لیں، آپ ویدوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، رگ وید میں آپ کو ایسی کوئی ورس یا ایسا کوئی منتر شلوک نہیں ملے گا۔ رگ وید کو اٹھائیں، یجروید کو اٹھائیں، سام وید کو اٹھائیں، اتھروا وید کو اٹھائیں، اب 18 باقاعدہ جو ہے جتنی پرانے ہیں 108 اپنشد، ان سب کو اٹھا کر کے آپ ذرا دیکھیں، آپ کو یہ والی بات وہاں نہیں ملے گی۔ رب کے قرآن میں سورۃ القلم کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، ان 5 میں سے پہلی ہی آیت کہتی ہے اقرا، پڑھو، پڑھنا ضروری ہے۔ جہالت کا تو علاج پڑھنا ہی ہے، جانکاری نہیں ہے تو پڑھو، جو پڑھے ہیں ان سے سیکھو، معلوم کرو۔ اگر یہ نہیں کیا گیا، ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تعداد ہے کہ جن کی وجہ سے، اس ناواقفیت کی وجہ سے ان کے ایمان ختم ہوئے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دقت یہاں آتی ہے جب وہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، آدمی صبح میں ایمان والا تو شام میں کافر ہوگا، اور شام میں ایمان والا تو صبح میں کافر ہوگا۔ وہ روایت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ چوپال پر بیٹھے ہیں، بات چل رہی ہے، کچھ کوئی بول دیا ایسا بول، شام میں کافر ہو گئے، رات کو سو گئے، صبح اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھ لی، پھر ایمان میں آ گئے۔ پھر صبح میں کسی جگہ پر بیٹھ گئے،
وہاں کوئی ایسی بات آ گئی زبان سے، ایسا کوئی کلمہ نکل گیا، لہذا ایمان ختم ہو گیا، شام میں پھر نماز پڑھ لی، پھر ایمان والے ہو گئے۔ تو ایسے کر کے ایمان والے اور ایسے کر کے کفر ہوتا رہے گا۔ یہ روایت کے اندر ذکر ہے۔ ارے بھائیو، اس جہالت کا علاج یہ ہے کہ آپ کو علم سیکھنا ہے۔ اب جب میں آپ سے یہ کہوں گا علم سیکھو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ چلے گا علم کے ذریعے سے کہ اسلام سے بہتر کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ جب آپ علم حاصل کرو گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں نے ایمان و اسلام کی ایک ایک خوبی کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا، یہ لکھا ہوا تھا ایک پنڈت جی نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کی وجہ کوئی خاص ایسی کوئی بڑی وجہ نہیں تھی، لیکن دل پر کوئی بات لگ جائے تو بات ہے، اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا جناب اسلام کیسے قبول کیا؟ واٹ از دا یور ریزن؟ کیا وجہ ہے آپ کی؟ بتائیے ریزن کیا ہے؟ کہنے لگی بات زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، لیکن اگر سمجھے تو بڑی بھی ہے۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ بیٹی میری جوان تھی، اس کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا جوانی میں انتقال ہوا، ارتھی بنائی گئی، لے جایا گیا شمشان گھاٹ، اور شمشان گھاٹ لے جانے کے بعد میں اس کی جو چتا تھی اس کے پر رکھ کر کے آگ اس کے اندر لگائی گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے پہلے اس کے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے ان میں آگ لگ گئی۔ اب وہاں بیٹی سامنے ہے، نروستر ہے، کوئی اس کے اوپر کپڑا وغیرہ نہیں باقی رہا۔ میں نے دیکھا کہ ایسے وقت میں بھی ہمارے کچھ لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ اسی جگہ پر ہے۔ یہ دیکھ کر کے میرے سینے میں، میرے دل کے اندر آگ لگ گئی کہ یہ کس طرح کا مذہب ہے کہ ایک جوان بیٹی سامنے اس حالت کے اندر پڑی ہوئی ہے اور کسی کو رحم نہیں آ رہا، سب کی نگاہ اس حال کے اندر بھی اس کے اوپر ہے۔ دل کے اندر کہتے ہیں اس جو میں نے دیکھا اس کی باقاعدہ اسی وجہ سے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ مذہب تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، بات لگ گئی دل کو۔ کسی نے بتایا کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا خوبیاں ہیں۔ کہنے لگے جب میں نے سنا کہ اسلام کے اندر تو چاہے جوان ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان سب کو میں نے جب پڑھا تو مجھے ملا کہ مرد کے کفن میں 3 ہی جو ہے باقاعدہ کپڑے ہوا کرتے ہیں، اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا ارے مرد کے لیے 3 کپڑے، حالانکہ 3 بھی بہت ہے، جسم پورا ہی ڈھک جائے گا ہر طرح سے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ اسلام مذہب میں مستورات کے لیے 3 نہیں بلکہ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اسلام مذہب میں جیسے زندگی میں عزت ہے، یعنی اس کو باقاعدہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ پردے میں رکھا جاتا ہے، پردے میں اس کو چھپانے میں عزت ہے، موت کے بعد میں اس عزت کو اور زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے جانکاری لی کہ سگا رشتہ دار، سگا بھائی، سگا والد، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا دادا نانا، اس طرح کے لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ غیر محرم نہیں دیکھ سکتا۔ جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے رزق پر دیکھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ جو دیکھ رہا ہے غیر محرم کو انتقال کے بعد، وہ غلط کر رہا ہے۔ میں اسلام بتا رہا ہوں، آپ کا عمل نہیں بتا رہا۔ ہم تو اسلام بتا رہے ہیں، اسلام میں ہے کہ غیر محرم کا چہرہ موت کے بعد بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کہنے لگے میں نے جب دیکھا کہ 5 کپڑوں کے اندر اسے باقاعدہ چھپایا جاتا ہے، یعنی اتنی عزت، اور میں نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کو باقاعدہ لے کر کے جاتے ہیں اور قبر کے اندر اتارتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سگے بھائی آ جاؤ، جو مین آدمی ہے وہ آ جاؤ، اگر نہ ہو تو اور بات
ہے. کہتے ہیں پہلے ان کو آواز لگائی جاتی ہے اور گھر سے لے کر کے جہاں اس کو دفن کرنا ہے اس کا بال بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا. پھر بھائیو جب علم آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے، آپ کے عمل کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے کیسے اسلام کی طرف کھینچے گا. آپ دیکھیں روایات بھری پڑی ہیں کیسے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے. ایسے ایسے واقعات کہ سن کر کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میرے اسلام میں تو ایسی ایسی خوبیاں ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہیں، لیکن آج کا مسلمان ان خوبیوں کو پیچھے رکھتا جا رہا ہے. تو پہلا سبب آپ سے ذکر کر رہا تھا میں، پہلا سبب یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جب میں آپ سے کہوں گا تو آپ شاید یہ سمجھے کہ علم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. میری علم سے مراد اللہ کا قرآن، پیارے آقا کی احادیث ہے. میری مراد دوسری چیزیں نہیں ہیں. اسے فن کہیے گا، علم مت کہیے گا. فن ہے، ڈاکٹری ایک فن ہے، لائر یہ بھی ایک باقاعدہ فن ہے، ماسٹری ایک فن ہے، قرآن و حدیث ایک علم ہے. علم کا لفظ استعمال کرنا ہو تو رب کے قرآن پر کرو، علم کا لفظ استعمال کرنا ہو تو پیارے آقا کی حدیث پر کرو. اس لیے کہ جو علوم اس کے اندر ہیں قسم خدا کی سارے جہاں کے علوم مل کر کے اس کی بسم اللہ کا با کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بات صحیح ہے غلط؟ دوسرا سبب وہ اسی کے اندر آیا. دوسرا سبب اسلام کو چھوڑنے کا یہ ہے کہ لوگوں نے دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے اوپر رکھ دیا. یہ بھی اسلام کے چھوڑنے کا سبب بنتا ہے. یاد رکھیں یہ سب جانچ پڑتال جہاں تہاں سے ہوئی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب علم کی بات کرتے ہیں تو علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، اور کسی علم کو ہم نہیں کہتے علم، انہیں فن کہتے ہیں. آپ پڑھیے جو آپ کو فن حاصل کرنے ہیں، گر حاصل کرنے کو کیجیے آپ. لیکن جب علم کی بات آئے گی، جو انسان کو ایمان پر روک سکتا ہے، جو انسان کو اسلام پر روک سکتا ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، باقی علوم نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مولوی جو ہوتے ہیں سارے کے سارے ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن باقی ڈاکٹر تو دونوں طرف ہوتے ہیں، ماسٹر تو دونوں طرف ہوتے ہیں. ان کی برائی نہیں کر رہا، لیکن کچھ حقائق بھی بیان کرنے پڑتے ہیں. لائر بیرسٹر دونوں طرف ہوتے ہیں، لیکن ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ مولوی ہو پورے کا پورا اس نے علوم پڑھے ہوں اور وہ ایمان والا نہ ہو. ایک بھی نہیں ملے گا. وجہ ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث کا علم ہی انسان کو ایمان پر باقی رکھتا ہے، باقی کی گارنٹی نہیں ہے، اس کی گارنٹی ہے. تو کہتے ہیں دوسرا بڑا سبب یہ بنتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے بڑا مان لینا، اس سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے. آپ ساری پڑھائی پڑھیں، میں آپ کو نہیں روکتا، آپ ہندی بھی پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، آپ سنسکرت بھی پڑھیں، آپ لائر بنیں، بیرسٹر بنیں، ماسٹر بنیں، ڈاکٹر بنیں، وکیل بنیں، جو چاہیں آپ بنیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا. لیکن ساتھ میں اس بات کو یاد رکھنا، یہ ساری کی ساری پڑھائیاں آپ کی دنیا میں آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں، لیکن آخرت کے لیے نہیں ہے. آخرت کے لیے تو قرآن و حدیث صاف سی بات ہے. قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کام نہیں چل سکتا ہے، رب کے فرمان کو چھوڑ کر کام نہیں چل سکتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی جتنی بھی ہم تعلیم ہیں، جتنی بھی تعلیم ہے، جسے ہم کہتے ہیں عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ ساری کی ساری دینی پڑھائی سے اوپر ہیں، تو آپ کے ایمان کی گارنٹی نہیں بچے گی. کہنا پڑے گا کہ رب کا قرآن ساری کتابوں سے اوپر ہے، رب کا قرآن پیارے آقا کی احادیث، یہ ساری کی ساری آپ کی پہلی کلاس سے لے کر کے انٹر تک کی جتنی بک ہے نا، ساری ملا کر کے بھی بسم اللہ کی با کے برابر نہیں. آپ پڑھ کچھ بھی لو،
پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن عقیدہ درست کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں رب کے قرآن سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، پیارے آقا کی حدیث سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دو بڑے سبب ہو گئے۔ سب سے پہلا سبب اسلام کو چھوڑنے کا ہے جہالت، اس لیے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا سبب ہے دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے زیادہ اونچا سمجھنا، اس سے بھی اسلام انسان کا ختم ہوتا ہے۔ آپ جو چاہے پڑھنے منع نہیں کر رہے، لیکن بڑا سمجھے تو اللہ کے قرآن ہی کو سمجھے، آقا کی حدیث کو سمجھے، بڑا اسی کو سمجھنا پڑے گا۔ نمبر 3 سبب جس کی وجہ سے آج کل ارتداد پھیل رہا ہے کہ اللہ کے کلام پاک اور پیارے آقا کی احادیث سے بڑھ کر اپنی عقل کو ماننا۔ ایک سبب یہ ملا، خاص طور سے یورپ کے ممالک اس کے زیادہ شکار ہیں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے ممالک اس کے زیادہ شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم تو عقل سے سمجھیں گے، ہم تو سائنس سے سمجھیں گے، ہمیں نہیں پتہ آگے پیچھے کیا ہے، جو ہماری عقل میں آئے گا اسے مانیں گے، جو ہمارے سائنس میں آئے گا اسے مانیں گے۔ ہم نے کہا کہ کم سے کم پہلے یہ تو سمجھ لے کہ رب کا قرآن کی بسم اللہ تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں تیری عقل ختم ہے۔ اس کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھیے گا، کیونکہ ارتداد کا یہ بہت بڑا سبب بن گیا۔ انسان علم جب کسی سے سیکھتا ہے تو سب سے پہلے 5 سینس سے سیکھتا ہے، 5 حواس سے، 5 ظاہرہ کہتے ہیں اسے ہم، علماء تشریف کریں، حواس سے 5 ظاہرہ، 5 سینس ہماری 5 چیزیں، یعنی ہم اپنی جیبھ سے چکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہے، ہم ناک سے سونگھ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں اس میں کیا بدبو ہے یا خوشبو ہے، آنکھ سے دیکھ کر کے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، کان سے سن کر کے معلوم ہو جائے گا آواز تیز ہے یا کم ہے، 4 ہو گئے، اور 5واں ہاتھ سے چھو کر کے پتہ چلے گا چیز نرم ہے یا سخت ہے۔ ان 5 چیزوں سے انسان گیان لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، لیکن یہ 5 جا کر کے ایک جگہ جا کر کے رک جاتی ہیں، کام نہیں کرتی۔ وہ کیا؟ سامنے جیسا کہ دیوار بنی ہوئی ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ منہ اور یہ سارے کے سارے ہاتھ پیر، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیوار مضبوط ہے کہ نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ کے پتہ چلے گا رنگ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ لگیں گی، لیکن اس کو کسی نے بنایا بھی ہے، یہ ان چیزوں سے پتہ نہیں چلتا۔ وہ عقل کہتی ہے کہ اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہے، بڑے حساب سے جوڑ رکھی ہے، اس کا مطلب کسی نہ کسی نے اس کو باقاعدہ بنایا ہے۔ بنانے کا پتہ بتائے گا عقل، یہ 5 نہیں بتا رہے۔ آنکھ نہیں کہے گی اس کو کسی نے بنایا ہے، آنکھ بتائے گی رنگ ایسا ہے۔ کان نہیں بتائیں گے کہ صاحب اس کو کسی نے بنایا، کان صرف آواز سنے گا۔ جیبھ سے اس کے پر آپ نے جیبھ لگائی، آپ کو معلوم ہو جائے گا رنگ پینٹ کا کیا ٹیسٹ ہے، لیکن جیبھ نہیں بتائے گی اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ سے ٹچ کر کے پتہ لگائیں گے دیوار نرم ہے یا کیسی ہے، لیکن ہاتھ نہیں بتائیں گے آپ سے کسی نے اس کو بنایا ہے۔ کوئی مستری آیا تھا، جوڑی تھی اینٹیں، یہ بتائے گی کیا؟ عقل کہے گی نہیں بھائی، نہیں، کوئی نہ کوئی تو جوڑ کے گیا، ایسے کیسے جڑ گئی؟ جہاں 5 چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو یہ سب سے اوپر والی چیز کام کرتی ہے، عقل۔ اب آ جائیے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اسلام جب شروع ہوتا ہے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب 5 کی 5 چیزیں فیل، اور اس کے بعد عقل، جس جگہ جا کر کے عقل فیل ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے پیغام کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام عقل سے اوپر کی بات ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میرے تو دماغ میں نہیں آ رہی، میں مانتا نہیں، ہم نے کہا یہ یہاں پر نہیں آئے گی، جب آئے گی ہی نہیں تو تم ماننے نہ ماننے کی بات کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ مثال لے لو، آپ دیکھیں، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، سب کے سب ہیں، آپ کو پتا ہے۔ ادھر خنزیر بھی ہے، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، سب آپ کو پتا ہے۔
سب کے گوشت ایک سے ہوتے ہیں، سب کے گوشت اگر کاٹ کر کے لاؤ گے، یہ بھی گوشت، یہ بھی گوشت، یہ بھی گوشت، عقل یہ کہے گی کہ اسے بھی کھا لو، یہ بھی گوشت، اسے بھی کھا لو، یہ بھی گوشت، لیکن اللہ کا پیغام آیا کہ یہ والا گوشت حرام ہے اور یہ والا گوشت حلال ہے۔ یہ وحی الہی بتائے گی، عقل نہیں بتا سکتی۔ اسی لیے پارسی مذہب جو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ابھی ایک بہت بڑے آدمی کا انتقال بھی ہوا ہے، نام نہیں لینا چاہ رہا، پارسی مذہب کے اندر سگے بہن بھائی کا نکاح جائز ہے، سگے بہن بھائی نکاح کرتے ہیں۔ اب سوچئے انہوں نے یہاں تک رکھی ہے بات، عقل لڑائی، بہن بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، یہ گھر میں رہتی ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے ہمارے بارے میں، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، ہم کیوں کہیں اور جائیں، وہاں سے یہاں لائیں گے پتہ نہیں کیسی آئے گی، اسے وہاں بھیجیں گے پتہ نہیں کیسے ہوگے، یہ ساری دماغ لگائے ہیں انہوں نے، تو وہ یہاں سے چلے کہ عقل میں آتا ہے کہ یہی نکاح کر لو، لہذا نکاح ہو رہا ہے۔ سگے بہن بھائی پارسی مذہب میں نکاح کو جائز کہا گیا، جائز ہی نہیں کہا گیا، ہو رہے ہیں وہاں پر۔ تو چونکہ بات یہاں سے چلی، عقل میں ایسے آیا تو ایسے کر لیا۔ اللہ نے فرمایا عقل سے اوپر اٹھ جا، اس لیے کہ اسلام کی باتیں تو عقل سے اوپر کی ہیں، عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کہنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کا جیسا حکم وہ صحیح ہے۔ تیری عقل اتنی کمزور ہے کہ ابھی تو اسے پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ پایا، ابھی تو اپنے سور منڈل کے 8 جو گرہ ہیں اس کے اندر بھی نہیں گھوم پایا، ابھی تو چاند کے اوپر 3,84,000 کلومیٹر دوری پر چاند، یہاں پر تو یہ باقاعدہ پہنچا ہے، لیکن وہاں کوئی زندگی کا معاملہ تجھے نہیں ملا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے منگل گرہ، وہاں پر بھی تو پہنچا ہے لیکن زندگی کے آثار تجھے نہیں مل رہے۔ اس کے علاوہ تو لاکھوں کروڑوں گرہ ہیں، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز ہیں، اور کہیں جا کر کے پتہ نہیں پہلا آسمان ہے، تو کب وہاں پر پہنچ سکتا ہے؟ عقل سے باہر کی بات ہے۔ اس آسمان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ یہ پہلا والا آسمان، اس کے اوپر دوسرا والا آسمان، یہ اتنا بڑا کہ پہلے والا آسمان ایسا اس کے مقابلے میں جیسے انگوٹھی کا حلقہ میدان میں رکھ دیا جائے، یہ پہلے والا آسمان دوسرے کے مقابلے میں اتنا چھوٹا، اسی پہلے والے کے نیچے لاکھوں کروڑوں گیلیکسی گرہ، اسی میں سے ہماری دھرتی بھی ہے۔ نمبر 3 آسمان اتنا بڑا ہے کہ دوسرا والا اس کے مقابلے میں جیسے کہ انگوٹھی کا حلقہ ہو میدان میں ڈال دیا گیا۔ چوتھا اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں تیسرا اتنا چھوٹا۔ پانچواں اتنا بڑا ہے کہ چوتھا اس کے مقابلے اتنا چھوٹا۔ چھٹا اتنا بڑا ہے کہ پانچواں اس کے مقابلے اتنا چھوٹا، اور ساتواں اتنا بڑا ہے کہ چھٹا اس کے مقابلے اتنا چھوٹا۔ اس کے اوپر عرش معلی، وہ اتنا بڑا کہ سارے کے ساروں کی حیثیت کچھ بھی نہیں، کہاں جائے گی عقل وہاں تک؟ عقل کا تو معاملہ ہی نہیں، عقل کی ایک لیمٹ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن اللہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اور انلیمیٹڈ چیز لیمیٹڈ چیز میں نہیں آ سکتی ہے۔ کاؤنٹڈ چیز وہ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن انکاؤنٹڈ انلیمیٹڈ چیزیں مائنڈ میں نہیں آ سکتی ہے۔ ابھی تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ذہن اپنا بڑھائیں، نوجوان بیٹھے ان کے حساب سے بتا رہا ہوں، غور و فکر تو بہت کرنی پڑے گی، دماغ بھی گھوم جائے گا۔ یہ دھرتی گول ہے، آپ جانتے ہیں دھرتی گول ہے، اس کے اوپر رہتے ہیں ہم لوگ، اوپر نیچے دائیں بائیں سب طرف رہتے ہیں۔ اب آدمی یہاں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ والا حصہ اوپر ہے، یہیں اگر زمین کھودو پار ہو جاؤ تو انٹارکٹیکا کے اندر نکل جاؤ گے، وہاں بھی یوں کر کے کہہ رہے ہیں یہ والا حصہ اوپر ہے، حالانکہ وہ والا جا رہا کہاں کو؟ وہ نیچے کو جا رہا ہے۔ ادھر والی سائڈ پر پہنچ گئے ساؤتھ امریکہ نارتھ امریکہ میں، وہاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ کے حساب سے ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اس سائڈ کو، وہ کہہ رہے ہیں یہ والا حصہ اوپر ہے۔ وہاں لگتا ہے ایسے ایسے بیٹھے نا، لگتا ہے صحیح ایسے بیٹھے ہم لوگ، لیکن اگر واستو میں دیکھیں تو چاروں طرف سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا حصہ اوپر ہے۔
کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی، میرے بھائی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو عقل سے بڑی اونچی باتیں ہیں۔ اگر عقل میں ساری چیزیں آتی تو رب کو وحی الہی دینے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں تھی، رب کا فرمان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت پڑی انسان کے 5 سینس فیل ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر اللہ کا پیغام ہے۔ سامنے سے کتنے جادوگر؟ 70,000 جادوگر آ رہے ہیں۔ کتنے؟ مشہور واقعہ لیکن اپنے انداز میں سنا رہا ہوں۔ 70,000 جادوگر آ رہے ہیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں، ایسا جادو کیا من سحری وَإِنَّهَا تَسْعَىٰ کہ وہ سانپ کی طرح سے لاٹھیاں رسیاں حضرت موسیٰ کی طرف آ رہی ہیں۔ اب سوچو، سامنے سے سانپ آ جائے، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو لیکن اس میں پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں، سانپ کو مارنے میں کوئی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں۔ سامنے سے سانپ آ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہے تو عقل کیا کہے گی؟ لاٹھی اٹھا لو۔ عقل تو یہی کہے گی۔ اگر لاٹھی ہاتھ میں ہے تو عقل کہے گی دونوں ہاتھ سے ذرا مضبوط پکڑ لے، سانپ آ رہا ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے انسان کی عقل۔ ادھر سے 70,000 سانپ ہیں، ادھر حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، ساری دنیا کی عقل کہتی ہے موسیٰ لاٹھی نہیں ہے تو اٹھا لے، اے موسیٰ لاٹھی ہاتھ میں ہے تو چھوڑ مت دینا، مضبوطی سے پکڑو اس لئے کہ سانپ آ رہے ہیں۔ دماغ تو یہی کہے گا، عقل تو یہی کہے گی۔ کیا کوئی عقل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا لاٹھی پھینک دو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ارے سانپ آ گیا، سانپ لاٹھی پھینک، لاٹھی پھینک، ارے لاٹھی پھینکو، اٹھاؤ۔ ساری دنیا کی عقل تو یہی کہے گی نا۔ تو عقل کی بتا، عقل کی پہنچ بڑی تھوڑی سی ہے، اللہ کی پہنچ بڑی اونچی ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ کا حکم آیا، القی ما فی یمینک، اے موسیٰ لاٹھی کو ذرا نیچے ڈالو۔ حضرت موسیٰ کے دماغ میں بات تو آئی ہوگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، لاٹھی نیچے ڈالو؟ ساری دنیا تو کہے گی لاٹھی اٹھا لو، سانپ کو مارنا سامنے سے آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا میرا حکم یہ لاٹھی ڈالو نیچے۔ اور معلوم تھا کہ عقل انسان کی ختم ہو جاتی ہے اللہ کا پیغام کے آگے، جیسا اللہ کہے بات وہی صحیح ہے۔ لاٹھی نیچے ڈالی، کون ہمت کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ عقل پر نہیں چلنا ہے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ بتاؤ لاٹھی ڈالی نہیں ڈالی نیچے؟ تو عقل کے تو خلاف ہوا نا۔ عقل والے ہوتے ہیں ارے موسیٰ کیا کر دیا، تم نے لاٹھی پھینک دی، ایک ہی لاٹھی تمہارے ہاتھ میں وہی تم نے پھینک دی۔ تو حضرت موسیٰ بھی کہتے او عقل والو، رب کے فرمان کے سامنے تمہاری عقل کی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو رب کے فرمان کی ہے، اس لیے کہ جو عقل پر رہ گیا اس کے مرتد ہونے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کہتے ہیں لاٹھی ڈالی اور اتنا بڑا اژدہا بنا، یہ بھی تو عقل کے خلاف ہے، اتنا بڑا اژدہا بنا اور سارے کے سارے کو اپنے اندر نگل گیا۔ تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ عقل پر نہیں رہنا بلکہ اللہ کے حکم پر رہنا ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ عقل لڑا رہا ہے، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے جائے گی آگ اوپر جائے گی، میں بلند ہو گیا۔ عقل لڑا رہا تھا۔ اللہ نے کہا نکل جا مردود فإنک رجیم، تیری عقل کا اعتبار نہیں میرے حکم کا اعتبار ہے، تجھے دیکھنا یہ تھا کہ فرمان عالی شان کس کا ہے۔ آج یہی بات ہے، آج کا نوجوان اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے یوں کہتا میری عقل میں نہیں آ رہی، یہ مرتد ہونے کا بڑی وجہ ہے۔ یورپ، امریکہ اس طرح کے ملکوں میں مرتد ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ مل رہی ہے کہ وہ لوگ عقل کے اوپر بیٹھ گئے، عقل میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی ابھی تک تو اپنے جتنا تیرا جسم ہے اس کی پہنچ تک نہیں پہنچ پایا ہے، تیری عقل ہے کہاں ابھی؟ ابھی تو یوں کہہ رہے ہیں عقل کی پہنچ تک 15% پہنچے، 85% تو عقل کی پہنچ تک بھی نہیں پہنچ پائے، تو ابھی کہاں ہے؟ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور پھر بھی یوں کہہ رہے ہیں ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہائے ہائے،
میوات کے اندر میں گیا ہوا تھا، جماعت تھی ہماری، اس میں تمام علماء کرام ہی تھے۔ میں وہاں بیٹھا، ایک صاحب نے آ کر بتایا کہ ہمارا ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہے، نوجوان، اب وہ پڑھتے 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 پتہ نہیں کیا ہوا، یوں کہہ رہا ہے میں اللہ کو مانتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا، ریزن کیا بتاتا ہے، وجہ کیا بتاتا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا بس ایک جگہ پر لکھوا کر کے لے آؤ اس سے، اور اسے میرے پاس لے آؤ یا مجھے لے چلو، اس سے لکھوا دو کہ جو چیز میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں اسے نہیں مانتا۔ میں ایسی ہزاروں چیزیں اسے گناؤں گا جسے وہ مانتا ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ موبائل کی کرنیں اور رینج کسے دکھائی دے رہی ہے، لیکن بہت ماننے والے اس کے سبھی ہیں، کوئی ایک بھی نہیں جو اس کا انکار کرے۔ خوشبو انسان محسوس کرتا ہے، دکھائی کہاں دیتی ہے لیکن اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ بدبو کو محسوس کرتا ہے، آنکھوں سے کہاں دکھائی دیتی ہے۔ ایسی ہزاروں چیزیں ہیں دنیا میں جن جگہوں پر آپ نہیں گئے۔ جیسے کہ خبر لگ رہی ہے زی لینڈیا کے نام سے 8واں کانٹیننٹ ملا ہے، 95% پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، 5% اس کا خشکی کا علاقہ ہے۔ کبھی لوگ جا کر کے بسیں گے تو 8واں کانٹیننٹ وہ باقاعدہ ہو جائے گا۔ یہ الگ سے میں نے ایک بات بتائی، جتنی جگہوں پر آپ نہیں گئے ہیں تو آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ مانتے ہیں امریکہ ہے، گئے کبھی نہیں، دیکھا کبھی نہیں، لیکن مانتے ہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں انٹارکٹیکا ہے، گئے کبھی نہیں، دیکھا کبھی نہیں، آپ مانتے ہیں۔ ارے نہ دیکھنے والی چیز آپ کتنی مانتے ہیں، ایک اللہ کو کیوں چھوڑو کہ نہیں دکھائی دیتا؟ اور اگر تو دیکھنا چاہے، دل کی نگاہ سے دیکھنا چاہے، مجھے اس لوگ بھی یاد آتا ہے اور مجھے حدیث بھی یاد آ رہی ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اس لوگ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، او جاننتی مامونڈا مانوشیتن واکشتم پرم بھاوم جاننتم مبھوت مہیشورم۔ اور آگے لکھا ہے کتابوں کے اندر، نہ کسی مٹی میں، نہ کسی وایو میں، جل میں، اگنی میں، نہ کسی چیز کے اندر پرویش نہیں کرتا ہوں۔ بھاوے ہی ودتو دیوستا سماد بھاوو ہی کارڑم، میں تمہارے من میں وراجمان ہوتا ہوں، جب تم مجھے سوچو گے تمہارے دل میں آ جاؤں گا۔ یہی تو حدیث میں کہا گیا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ جب سوچو گے تو اللہ محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس نے وہ پرچہ ورچہ لکھ کر کے نہیں دیا، گیا میں تو لکھ کے دے، جو چیزیں نہیں دکھتی نہیں مانتا، باقی ہم بتائیں کتنی چیزیں تو مانتا ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلا سبب مرتد ہونے کا جہالت ہے، دوسرا بڑا سبب مرتد ہونے کا یہی ہے کہ ہم نے دینی علوم پر باقاعدہ دنیاوی علوم کو اوپر رکھ دیا کہ یہ افضل ہیں، حالانکہ اللہ کے قرآن و حدیث سے، پیارے آقا کی حدیث سے کوئی افضل نہیں ہو سکتے علوم۔ اور تیسرا بڑا سبب انسان کے مرتد ہونے کا یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر آج انسان عقل کے اوپر بیٹھ گیا کہ عقل میں آئے گی تو مانوں گا، نہیں آئے گی تو نہیں مانوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے چھوٹا سا واقعہ سنایا، آپ کی سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، آگے حضرت موسیٰ تھے، آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، حضرت موسیٰ پھنس گئے۔ اب ساری عقل لے آؤ، ان کی قوم بھی کہہ رہی تھی جو عقل کے اوپر تھی، موسیٰ پھنس گئے، تم نے مروا دیا، پھنس گئے۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ارے پھنسے نہیں گئے، میرا رب مجھے عن قریب راستہ دکھائے کہ اچھا۔ اب ساری دنیا کی عقل یہ کہے گی موسیٰ تو بس پیچھے دیکھو، ڈنڈا لے کر کے باقاعدہ بھیڑ جاؤ، مر دو یا مار لو، مار دو یا مر جاؤ، تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ادھر گریں گے تو بھی مریں گے، ادھر گریں گے تو بھی مریں گے۔ اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یصول علی القلب
بلی جب پھنس جاتی ہے تو پھنسنے کے بعد لکھا ہے کہ کتے پر بھی حملہ بول دیتی ہے، یہ سوچتے ہوئے اب تو پھنس گئی، یا تو گئی اور اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر حملہ بول دیتی ہوں، اگر رہ گئی تو رہ گئی۔ بلی حملہ کر دیتی کتے پر، جب پھنس جائے چاروں طرف سے تو بلی حملہ کرتی، کیوں؟ اب تو اینڈ ہے، بچ گئے تو بچ گئے ورنہ تو گئے۔ عقل یہی کہتی موسیٰ لاٹھی پکڑو اور ڈھونڈو، جو فرعون ہے اسے ڈھونڈو۔ ولید ابن مسعب بن ریان اس کا نام ہے، ولید اس کا نام، اس کے بابا کا نام مسعب، دادا کا نام ریان۔ کہتے ڈھونڈو، عقل کہتی ہے جا کر کے فرعون کے سر پر لاٹھی مارو۔ اب اللہ کا حکم دیکھو کیا آیا، ساری عقلیں دور رکھی رہ گئی۔ اے میرے موسیٰ، اے کلیم اللہ، لاٹھی فرعون کے سر پر نہیں مارنی، لاٹھی تو پانی پر مارنی ہے۔ اب ساری عقلیں حیران ہیں کہ پانی پہ مار کے کیا ہوگا۔ ایسا کرتے ہو آپ لوگ؟ نہیں مانتے؟ کبھی کرتے ہو ایسا کہ تمہارا کوئی دشمن آ جائے، تمہارے پیچھے سے لڑائی ہو جائے؟ لڑائی چلتی رہتی ہے، مسلمان کہاں باز آتے ہیں، ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں دعا دار، غیروں کو مارے نہ مارے لیکن اپنوں کو نہیں چھوڑتے۔ بات صحیح ہے، تھوڑی کڑوی کہہ رہا ہوں لیکن ہے تو، غیروں کی برداشت کر لیں گے لیکن اپنے سگے کی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ وہاں آنے کا نکل کر کے یہاں آ جاوے گا نکل کر کے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا بتاؤ؟ اچھا ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے موسیٰ لاٹھی بجاؤ فرعون کے سر پر۔ اللہ کا فیصلہ آیا کہ لاٹھی سرور پر نہیں بلکہ پانی پر مارنی ہے۔ اب دنیا کا کوئی دشمن ایسا ہوگا تو اس کے سامنے آ جائے اور وہ لے کے لاٹھی کہاں جا کے مارے کہ رک جا ابھی مارتا ہوں لاٹھی پانی پہ، کہ اگر مار لے پانی پہ کتنی مارے گا، کھڑا ہو نہیں، میرا کیا بگڑ لیا پانی مارنے سے۔ اللہ نے دکھایا کہ عقل پر نہیں ہے سارا دار و مدار، عقل سے اوپر ہے اللہ کا پیغام۔ موسیٰ اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ مجھے بتاؤ سمندر پر لاٹھی لگی، ہمارا راستے بنے تو وہ گزرنے کے بعد پھر سے جب یہ فرعون اس کے اندر گیا اللہ لشکر کو لے کر، تو دوبارہ سے اللہ نے اسے کر دیا۔ مدد کب آئی، ایمان باقی کب رہا؟ جب اس کے پیغام کو مانا عقل سے اوپر۔ یہ بہت اہم موضوع میں نے چھڑا آپ کے ساتھ، ورنہ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا میں نے کب کہا کہ اسلام کی باتیں تمہاری عقل میں آئیں گی؟ عقل جہاں فیل ہے اسی کو تو ماننا ہے، نہ اللہ آپ کی عقل میں آئے گا، اللہ عقل میں تھوڑی آتا۔ جنت آئے گی نہ جہنم آئے گی، نہ پل صراط آئے گا، نہ مرنے کے بعد کے حالات آئیں گے، تو کیا ان کا انکار کرو گے؟ اسی کا نام ہے غیب پر ایمان لانا۔ کہتے ہیں نمبر 4 کے اندر آپ تھوڑا سا غور سے سنیں گے، چوتھا بڑا سبب ہے ناجائز محبت۔ چوتھا بڑا سبب ہے آج کی ڈیٹ کے اندر کہ ناجائز ڈھنگ سے محبتیں ہو رہی ہیں۔ جائز محبتوں کا تو نام نہیں ہے۔ جائز محبت تو ماں سے ہوتی ہے، جائز محبت تو بہن سے ہوتی ہے، جائز محبت تو بیٹی سے ہوتی ہے، جائز محبت تو اپنی جو بیوی ہے اس سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے وہ محبت جائز، لیکن رات دن کے جھگڑے ہیں بیوی سے، کوئی محبت نہیں۔ رات دن کے جھگڑے ہیں بہن سے، کوئی محبت نہیں ہے۔ رات دن کا جھگڑا ہے ماں سے، کوئی محبت نہیں ہے۔ رات دن کی تو میں ہے بیٹی سے، کوئی محبت نہیں ہے۔ اور محبت ہے تو ناجائز محبت ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کی باقاعدہ تعداد پہنچ چکی ہے، لاکھوں کی، میں نے سنا بڑوں سے، لاکھوں کی تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں ناجائز محبت کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ہزاروں کی رپورٹیں ہیں، کسی نے کاٹ کر کے ڈال دیا، کسی نے ٹکڑے کر کے پھینکا، کسی نے گھر میں دفن کر دیا، کسی نے کنویں کے اندر پھینکا، پتہ ہے کہ گھر والوں نے تو چھوڑ دیا، کوئی دیکھنے والا اسے ہے نہیں، اور ہے ہی نہیں، ایسا دیکھنے والا ہوتا ہی نہیں کوئی، ظاہر سی بات ہے۔ میرے بھائیوں ناجائز محبت کی وجہ سے آج انسان مرتد ہو رہا ہے، اور خالی لڑکیاں نہیں لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔
غیر مسلموں کی جو لڑکیوں کی وجہ سے اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنا ایمان چھوڑ رہے ہیں، جب وہ کہہ دیتی ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ کر کے میرے پاس آ، یہ بندہ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اس کے دامن کو تھام لیتا ہے۔ اس دامن کو ظاہر سی بات ہے 10-15 سال کا ہی معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو انسان کا دل بھر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی ملنے والی ہے۔ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ مل رہی ہے۔ اور آپ کے ہندوستان میں تو اس وقت چاروں طرف سے آواز لگ رہی ہے، ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کا علاج کیا ہے؟ میں آپ کو پڑھنے پڑھانے سے منع نہیں کروں گا، میں آپ کو ہائی اسکول کرانے سے منع نہیں کروں گا، میں آپ کو بی اے کرانے سے منع نہیں کروں گا، لیکن میں ایسی پڑھائی سے منع کروں گا اس میں ایمان ہی باقی نہ رہے۔ ایسی پڑھائی کا ہوگا کیا جو ہمارے بالک بچوں کا ایمان ہی ختم ہو گیا؟ ایسے اسکول کا کیا فائدہ، ایسے کالجز کا کیا فائدہ، یونیورسٹیز کا کیا فائدہ، اسکولوں کا کیا فائدہ جن کے اندر ہمارے بچوں کو یہ ساری چیزیں مل گئی لیکن ایمان ہاتھ سے چلا گیا۔ ایسی پڑھائی کو میں آپ سے منع کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں ہیں۔ ایمان کے ساتھ اب ہائی اسکول کریں، کون منع کر رہا ہے؟ انٹر کریں، بی اے کریں، بی کام کریں، بی ایس سی کریں، ایم ایس سی کریں، بی بی اے کریں، آپ جو ہے بی او ایم ایس کریں، ایم ڈی کریں، ایم اے کریں، جو آپ چاہیں کریں، لیکن ایمان کے ساتھ میں کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہاں ایمان ہمارے لالے پڑ رہے ہیں، ان کی پرارتھناؤں کے اندر کیسے کیسے الفاظ آ گئے ہیں، صبح صبح جو دعا کے نام پر ہوتی ہے اس میں کیسے کیسے الفاظ، کبھی اپنے بچوں کے اسکول بھی جایا کرو، جا کر کے دیکھو ہمارے یہاں کا واقعہ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کا ایک چھوٹا سا ایک بیٹا ہے، اس نے مجھے بتایا کر کے مفتی صاحب میں نے دیکھا چند دن سے جو میرا بیٹا ہے صبح اٹھنے کے بعد میں ایک لٹیا کے اندر تھوڑا پانی لے کر کے اس طریقے سے سورج کی طرف کو کر کے بہاتا ہے، سورج کی طرف کو، سوریہ نمسکار جسے کہتے ہیں، پانی بہا رہا ہے۔ اب پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا ان کی کہ کیا کر رہا، ہو سکتا ہے کچھ کر رہا ہو ایسے ہی۔ اب جب بار بار دیکھا، کہنے لگے بیٹا یہ تو بتا کہ کیا عمل ہے؟ کہنے لگے جی ابا جان بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں فلاں اسکول کے اندر ہم سے ٹیچر نے کہا ہے کہ تمہیں اسی طریقے سے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے، سوریہ نمسکار کرنا ہے۔ اسے غیرت نہ آئی اس بات کی کہ مسلمان کا بچہ ہے، میں اسے کیسے عمل دے سکتا ہوں، لیکن آج کل ضد ہے، بس ضد ہے، اور مسلمان ہے کہ اپنے آپ کو اتنا لاچار و مجبور کیے ہوئے ہے، اللہ کی پناہ، اور کیوں نہ لاچار و مجبور ہو جائے۔ مسلمان میں گتھا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگا ہوا ہے۔ اسے اس بات کی فرصت نہیں ہے اپنے اسکولوں میں جا کر کے چیک تو کرے۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کر بات کہتا ہوں، مسلمان کو چاہیے اپنے اسکول الگ کھولے، کالج الگ کھولے، یونیورسٹی الگ کھولے، جہاں کسی غیر کا دخل نہ ہو، جہاں ہمارا بچہ ایمان کے ساتھ میں پڑھ سکے، اسلام کے ساتھ میں پڑھ سکے۔ اب شکوے شکایت کرنے سے بھی کیا فائدہ؟ ہمارے لوگوں نے نہ جانے کس چیز کے اوپر دھیان دیا ہے، دھیان نہیں دیا تو بچیوں کی پڑھائی اسلامک طور و طریقے پر ہو جائے، اس پر دھیان نہیں دیا۔ لاکھوں بچیاں مرتد ہو گئی۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی میں نے فوراً اس بچے کو اس اسکول سے ہٹایا، لیکن ہٹانا تو اس کا حل نہیں ہے۔ پھر کہیں بچہ پڑھے گا، کیا پتا وہ کیسا اسکول کالج ہوگا، بات تو وہی کی وہی رہ گئی۔ اس لیے آپ لوگ بھی، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، تو اپنے اسکول بنائیے، کالج بنائیے، یونیورسٹیز بنائیے، ساری پڑھائیاں آپ پڑھائیے، جو فیسیں اور لے رہے وہ فیس آپ لیجیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن بچوں کے ایمان کے ساتھ میں نو کمپرومائز، ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے بچے کے ایمان کے ساتھ۔ کہتے ہیں نمبر 4، اسے انسان کے مرتد ہونے کی وجہ ناجائز محبت ملی۔ نمبر 5 کے اوپر آپ تھوڑا سا غور سے سننا پڑے گا
کہ نکاح کے وقت میں جتنی رسومات ہوتی ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اسلام کے چھوڑنے کی وجہ بن رہی ہیں. یہ دان دہیز، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے چھوڑنے کی وجہ بن رہی ہیں. چونکہ میں آپ سے پورے ورلڈ لیول پر بات کر رہا ہوں تو سب جگہ کی لائٹیں، یہ دان دہیز، رسم و رواج، موٹر سائیکلیں اور اس طرح کی چیزوں کی مانگ، گاڑیوں کی مانگ اور ڈیمانڈ، اس نے بھی کتنی کتنی بچیوں کو اسلام سے پھرا دیا ہے. کیونکہ وہاں سے آواز لگتی ہے ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، ہمیں کوئی دان دہیز نہیں چاہیے. اب جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ تو کہے کہ ٹھیک ہے جب دان دہیز نہیں چاہیے تو کم سے کم ہمارے ماں باپ کو چین سکون تو ہوگا. اور ماں باپ کی چین سکون کی وجہ سے بھی اسلام چھوڑ رہی ہے کہ میں کسی غیر مسلم کے ساتھ رہ لوں گی. لیکن آج کا مسلمان بنا دہیز کے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے یہاں بھی دہیز ہے لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام والی بچی لاؤ تو دہیز نہیں لیتے. میرے بھائی یہ بھی ایک وجہ ملی ہے اسلام چھوڑنے کی. آپ کو میں بڑے عجیب و غریب بات بتاؤں. حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، ظالموں نے حضرت کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. اللہ ان کے رہائی کے اسباب غیب سے مہیا فرمائے. حضرت نے بتائی یہ بات، حضرت نے بتایا کہ میرے پاس فون آیا یا شاید خط آیا، اس کے اندر لڑکیوں نے، دو لڑکیاں ہیں، ایک باپ ہے اس کی دو لڑکیاں ہیں، انہوں نے خط لکھا یا شاید فون کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ سوال دیکھیں، کیا ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ حضرت نے کہا بیٹے بات تو بتاؤ، بات کیا ہے؟ کہنے لگی کہ رشتے آتے ہیں، ہم ہر طرح سے خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن میرے ابا کے پاس میں مال و متال نہیں ہے، میرے ابا کے پاس میں موٹر سائیکل دینے کے لیے نہیں ہے، میرے ابا کے پاس میں کوئی نہ گاڑی ہے نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. ہمارے نکاح اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کہ دان دہیز میرے پاس نہیں ہے. اب اپنے ابا کو راتوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ابا اللہ کے سامنے تہجد میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، حضرت ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم خودکشی کر لیں. نوجوان ہمت ہی نہیں کر رہا. میرے بھائی اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہ ملے گا نہیں ملے گا تو ضروری ہے کہ یہاں سے لو. جب ملنا طے ہے اللہ تجھے ویسے بہت دے دے گا، اللہ تجھے ایسے ہی بہت دے دے گا. شادی بنا دان دہیز کے، بنا رسم و رواج کے کر کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسا دے گا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں ہمت تو کرو. لیکن نوجوان یہ ذہن رکھ کر کے بیٹا، بعض کی، میں سب لوگوں کو نہیں کہہ رہا لیکن بعض کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، نہ کمائیں گے نہ دمائیں گے نہ کچھ کریں گے، نہ گاڑی لیں گے نہ کچھ لیں گے. کہ بھئی گاڑی کیوں نہیں لیتا؟ وہ شادی آ رہی ہے تو کیا کرے گا؟ شادی آ رہی اس کا مطلب وہاں سے ملے گی. یہ بھیک نہیں تو اور کیا ہے جی؟ مجھے آپ بتائیے، یہ بھیک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے دان دہیز کا مانگنا یہ رشوت کے حکم میں ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور جو آدمی رشوت مانگتا ہے وہ جہنمی ہے. یہ روایت میں لکھا، کتابوں میں لکھ رکھا. مانگ ڈیمانڈ چل رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. بچیاں خط لکھ کر کے پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں خودکشی کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. اپنے ابا کو روتے بلکتے نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ابا نے ہمارے لیے سب کچھ کر لیا، مال ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس حسن و جمال بھی ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، ہم اچھے ہیں، ہر اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن مال و متال کے نہ ہونے کی وجہ سے ابا کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہمارا انتقال ہو جائے گا تو شاید ہمارے ابا چین و سکون سے زندگی گزار لیں. یہ سوچ بنتی جا رہی ہے لیکن نوجوان نہیں سمجھ رہا اس بات کو. رسومات نکاح، مرتد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی مل رہی ہے کہ رسومات نکاح کی رسمیں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں کہ بھئی یہاں تو دان دہیز مانگا جا رہا ہے، منہ سے مانگیں گے ورنہ رشتہ اور نکاح اسی دن چھوڑ دیں گے جس دن برات کا دن ہوگا. ایسی کتنی رپورٹیں ہیں. یہ ایک دن پہلے چھوٹنے کی کتنی رپورٹیں ہیں. گاڑی یہ والی نہیں چاہیے اسپلینڈر، ہمیں چاہیے بڑ والی، کیا نام ہے اس کا، بلٹ جو ہے وہ
ہاں جو پٹاخے مارتی ہے، ہم پٹاخہ چاہیے، پٹاخہ ہمیں، ارے تو پٹاخے لائق ہو تو جا، ہم تو کہہ رہے تو کما دھما اور اللہ تجھے پٹاخے والی دے، اللہ تجھے اور بھی زیادہ دے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا، لیکن نیت تو کر کے اپنے بلبوتے پر لوں گا۔ جس کی وہ بہن ہے تیرے گھر آئے گی، لیکن کل پھر یہاں بھی تو بہن ہے، یہ بھی کسی کے گھر جائے گی، یہاں بھی تو اسی بات کو سوچ لے، یہاں جو ہے پھر ہمارے پاس آتا، حضرت دعا کر لو ایسا رشتہ مل جائے کہ وہ دان دہیج سے بچ جائے۔ اچھا بھائی اب دان دہیج سے بچے گا، اور جب خود کا نکاح تھا ایسا بتا دو کہ بس مالا مال ہو جاؤ۔ سمجھ رہا ہو جی بات؟ یہ رسومات نکاح چھوڑو، ورنہ کتنی بچیوں کے ارتداد کا سبب بن رہے ہیں ہم۔ اور رسومات نکاح میں 2 پوائنٹ ہیں، ایک تو یہ والا کہ بچیاں خودکشی کی اجازت مانگ رہی ہیں، اور بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہاں وہ کہہ رہے ہیں بنا دان دہیج کے آ جاؤ۔ رسومات نکاح میں ایک ٹائپ اور ہے جس کی وجہ سے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے، تھوڑا غور سے سن لینا۔ رسومات نکاح کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جتنی رسومات ہوتی ہیں اس میں سے ہلدی والی رسم بھی ہوتی ہے، آج کل تو بہت چل رہی ہے، سارے کے سارے کپڑے بھی ہلدی ہوتے ہیں، کپڑے بھی ہلدی والے، رسم بھی ہلدی والی، لڑکوں کو دیکھو تو ہلدی کپڑا، لڑکیوں کو دیکھو تو ہلدی کپڑا، ماں کو دیکھو تو ہلدی کے رنگ کا کپڑا، بہن کو دیکھو ہلدی کا۔ ارے کیا ہو گیا کہ ہلدی کی رسم ہے؟ مسلمانوں غور سے سننا، اس رسم کے اندر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، جب ہلدی چاہے لگائیں لڑکے کو یا لگائیں لڑکی کو، تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں ہلدی لگانے کی شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، علماء تشریف فرمایا، آپ پوچھنا کسی ناجائز کام کے اوپر، کسی ناجائز رسم و رواج کے اوپر اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ دی، ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ کا نام لے کر کے غلط کام نہیں کر سکتے آپ۔ شراب کسی انسان نے اٹھائی پینے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے گھونٹ مارا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس لیے کہ شراب حرام ہے، اس پر اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی انسان چوری کے لیے گیا اور چوری کرنے کے لیے اس نے تجوری کو کھولا، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ بالکل صاف مسئلہ ہے۔ جب ہلدی لگائی جا رہی ہے تو کیا پڑھتی ہیں عورتیں بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہلدی کی ناجائز رسم پر بسم اللہ۔ بتاؤ ایمان بچے گا رہے گا؟ بالکل صاف مسئلہ ہے۔ یہ بھی ارتداد کا سبب بن رہا ہے۔ یہ رسومات جتنی بھی زیادہ ہو رہی ہیں، چوٹی سیرا وہ جو باندھتے ہیں نا، جس سے آدمی عجیب ٹائپ کا ہو جاتا ہے، ارے دولہا بن جاتا ہے، عجیب ٹائپ کا مطلب دولہا، عجیب ٹائپ کا ہو جاتا ہے، اور بیچارہ بار بار دیکھتا ہے جب کو کہیں لگ نہ جائے، ٹکر لگ بھی جاتی، بہت سے گر گئے، نالی والی میں بھی گرے بہت سے بیچارے۔ کوئی بات نہیں، اتنا کرو گے تو یہ بھی صحیح ہے۔ چوٹی سیرا سر پر رکھا، ماں کہتی بسم اللہ، ایمان بچے گا؟ ناجائز رسم کے اوپر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سلامی کے لیے گئے، میں تو کہتا ہوں بھیک مانگنے کے لیے گئے، لفظ سلامی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو سلامی کیوں کہہ رہے ہیں اسے آپ؟ تو ایک لفظ ایسا وہاں استعمال کر رہے ہیں جس کا معنی جو ہے بہت زیادہ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ اب یہ سلامی کے لیے بیٹھا، رومال سمال ڈال ڈول کر کے، اور لٹیا ہنڈیا کیا رکھتے ہیں؟ ڈلیا، ہنڈیا نہیں، وہ جو ڈلیا ہوتی وہ رکھتے ہیں کہ لاؤ جی میں بیٹھ گیا ہوں، میں بھکاری ہوں، 2 بار بھیک مانگوں گا، بلکہ 3 بار کہو۔ ایک میں نے بھیک مانگی تھی دان دہیج کے لیے، مجھے موٹر سائیکل یہ والی نہیں وہ والی چاہیے، فلاں جگہ پر مجھے بیاہ کرانا ہے، ریسٹورینٹ اور ہوٹل ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بھیک تو میں نے وہاں مانگی تھی، دوسری یہاں مانگوں گا بیٹھ کر کے۔ اب برا لگ رہا ہو جن لوگوں کی ہو گئی، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آئندہ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ رک جائیں۔ کبھی سوچے یار یہ تو ہم نے بھی کیا۔ بتاؤ ایک کٹورا انسان کے ہاتھ میں ہو اور گھر کے باہر بٹھا دو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بھیکی مانگنا کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا انٹرنیشنل بھکاری ہے، اس کے اندر تھوڑی سی کوالٹی آ گئی ہے۔ وہ بن بلائے آیا، یہ بلا کر کے آیا ہے۔ وہ جو ہے بنا کسی نخروں کے آتا ہے، یہ نخروں کے ساتھ آیا ہے۔
لہذا اس کے نخرے جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن بھیک ہی ہے، ہنڈیا لٹیا تو یہاں بھی رکھی ہوئی ہے اور ڈال یہاں بھی یوں رہے ہیں، یوں کر کے ڈال رہے ہیں، اور ایک بھیک اور مانگتا ہے مہر معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے؟ زبردستی ہے کوئی مہر معاف کر دے؟ پتہ نہیں کیا روٹین چل رہا ہے، جگہ جگہ سے مہر معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے؟ ارے مہر دینا۔ بہت سو کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ مہر ہے کتنا۔ مہر فاطمی ہے، میں نے کہا معلوم ہے کتنا؟ ارے نہیں معاف ہو جائے گا۔ ارے بھیا کتنا ہے؟ تو ایک جگہ نکاح ہو رہا تھا، میں نے کہا، انہوں نے امام صاحب نے کہا کہ کیا رکھیں گے؟ مہر فاطمی لکھ رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت رک جاؤ، پہلے انہیں یہ بتا دو مہر فاطمی کتنا بیٹھ گیا۔ تو 700 کے ریٹ میں 1,06,000 کے لگ بھگ بیٹھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے جی آپ تھوڑا بتا دو۔ میں نے بتایا اس ریٹ میں یہ بیٹھ رہے ہیں، 1 لاکھ کے سم تھنگ بیٹھ رہے ہیں۔ کہنے لگے ہو اتنا مہر تھوڑی، کم کرو کم کرو۔ میں تمہیں تو کہا مہر فاطمی، ہم نے تھوڑی کہا تھا مہر فاطمی۔ کہ جی دیکھو جی بہت زیادہ ہے، کم کر لو۔ میں نے زیادہ ہے تو کم کراؤ نا، دینے کی نیت ہو تو کم کرائے گا نا آدمی۔ انسان کی دینے کی نیت نہیں ہے تو کم نہیں کراتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 5واں بڑا سبب ہے رسومات نکاح۔ نکاح کی رسموں کی وجہ سے ارتداد پھیل رہا ہے، بچیاں جا رہی غیروں کے ساتھ میں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر رسم و رواج نبھائی جاتی ہیں اللہ کا نام لے کر نبھا رہے ہیں۔ ناجائز کام کے اوپر اللہ کا نام باقاعدہ لیا جا رہا ہے۔ بھابھی وہ لے کے آتی سرما لگوایا ہوگا، اب سرما لگانے میں کہہ رہی بسم اللہ، ایک تو اسے دیکھ رہا ہو تم، غیر محرم ہے، پھر اس کا غیر محرم کا ہاتھ لگا، اور غیر محرم لگا رہے سرما، رہے اپنا آپ نہیں لگا سکتے، روز لگاتے ہیں اپنے آپ، اس ٹائم بھابھی سے لگوائیں گے، اللہ 500 روپے۔ ہائے یہ بھی تو ناجائز ہے نا، غیر محرم سے دیکھنا، اس کا ہاتھ ہمیں ٹچ ہو جائے، ناجائز ہے نا۔ اور نام کیا لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتاؤ بسم اللہ پڑھ دی یہاں بھی؟ اللہ کا نام کسی ناجائز پر نہیں لے سکتے آپ، یہ اصول ہے۔ اگر ناجائز کام کے اوپر اللہ کا نام لیا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں غیر محسوس نہیں ہو رہا، غیر محسوس طریقے سے ایمان کے خاتمے ہو رہے ہیں رسومات نکاح کی وجہ سے۔ مجھے چونکہ موضوع لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ تو بہت سارا یہ تو 10 بجنے والے مزہ انا للہ، یہ تو مزہ کہہ رہے ہیں۔ چونکہ دعا بھی تو 10 بجے تک ہی ہونی تھی۔ میں نے موضوع اصل میں بہت چھانٹ کر کے رکھا ہے پورے دنیا کے حساب سے، اور دنیا میں یہی چیزیں ملیں گی جو آپ کو بیان کر رہا ہوں پورے دنیا کے اندر۔ تو میں تھوڑا شارٹ کٹ بھی کرنا ہے کیونکہ تقریباً یہ تو گھنٹے 2 گھنٹے کا اور باقی ہے، ابھی تو 6-7 چیزیں اور باقی ہیں موٹی موٹی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 پر جہالت انسان کو مرتد کرا دیتی، آپ علم سیکھیں انشاءاللہ۔ نمبر 2 پر دنیاوی علوم کو بڑا نہ سمجھیں، آپ دینی علوم کو بڑا سمجھیں، چاہے دنیاوی سیکھیں، منع نہیں ہے لیکن بڑا نہ سمجھیں۔ اگر قرآن و حدیث سے بڑا کسی کو سمجھ لیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تیسرا، سارے دین کو اس سے نہ جانچیں، عقل سے۔ یوں کہے عقل میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو بھیا تو بھی صحیح ہے، اللہ نے جو فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور چوتھا میں نے آپ سے بتایا رسومات نکاح، اور رسومات نکاح کے اندر بھی نمبر 4 میں نے بتایا ناجائز محبت کی وجہ سے بھی جو ہے انسان مرتد ہوا جا رہا ہے، لاکھوں لڑکیاں لاکھوں لڑکے الٹا پلٹی ہو گئے ہیں اس طرح سے۔ اور میں نے 5 آپ سے بتایا رسومات نکاح کی رسموں میں 2 طرح سے مرتد ہو رہے ہیں، ایک تو دان دہیز کی وجہ سے غیر مسلموں کے اندر نکاح ہو رہے ہیں، ساؤتھ انڈیا کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بہرحال اب ہمارے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس طرح سے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اور اسی میں ایک پوائنٹ میں نے بتایا کہ رسموں پر بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کا نام لینے سے بھی ایمان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لینا۔ 5ویں کے بعد نمبر 6 پر آتا ہے استخفاف، یعنی توہین کرنا۔ توہین کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کس چیز کی توہین؟ سب سے پہلے اللہ کی توہین کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی لفظ ایسا بول دیا اوٹ پٹانگ، ہاتھوں ہاتھ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا، اگر کسی کے بالغ بچے کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، وہ یہ کہے کہ اے اللہ تجھے میرا ہی ملا تھا، سمجھ لیجیے آپ۔ اب اللہ یوں کہہ دے کہ
یہ پہلے میرا ہے تیرا ہے؟ تیرے پاس تو عبایا، میرے پاس تو عالم ارواح کے اندر ایک زمانے سے تھا، روحیں تو جمع ہے، وہ اللہ نے پیدا کر رکھی ہے سب کو، کہ میرے پاس زیادہ تھا تیرے پاس تو عبایا۔ ایک صاحب نے جملہ استعمال کیا تھا، میں نے نوٹ کیا اس جملے کو، کہ اس طرح کا جملہ اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اے اللہ، بلکہ یوں کہہ رہا کہ وہ آدمی ہے گا فلاں فلاں، اس کے چار ہے، میرا ایک ہی تھا وہی مار لیا۔ اس طرح کے الفاظ فرمایا کہ اس طرح کے الفاظ سے توہین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی توہین کے جتنے الفاظ ہیں ان سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بات صحیح ہے۔ نمبر 2 پر آئیے، اسی کے اندر استغفاف میں 4-5 چیزیں ہیں، توحید کے اندر 4-5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر اللہ کی توہین سے ایمان کا خاتمہ، نمبر 2 پر اللہ سے ریلیٹڈ یعنی کلام پاک کی توہین سے ایمان کا خاتمہ۔ قرآن کی توہین، قرآن پھینک دیا، پیر رکھ دیا، کلام پاک کی بے عزتی کسی بھی طرح سے، جیسے کہ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی آؤ قرآن پڑھ لو، تو اس نے لات مار دی، نعوذ باللہ۔ بیٹی قرآن تو پڑھ لو، ہر وقت موبائل دیکھتی ہو، اس نے کیا ماری؟ لات مار دی۔ بتاؤ ایمان کا خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا؟ قرآن کریم کے بسم اللہ کی باقی بھی اگر توہین کر دی نا، قسم خدا کی ایمان وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کے ایک لفظ ایسا قیمتی ہے، اس کائنات کے اندر نور ہی نور ہے، اگر ایک لفظ کی بھی توہین کر دی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی توہین ہی ہے کہ اللہ نے کلام پاک پڑھنے کا آپ کو موقع دیا ہے، کلام پاک رکھا ہوا ہے، اسے اٹھائے ہوئے زمانہ ہو گیا اور موبائل گھڑی گھڑی دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ اس سے ایمان ختم نہیں ہو رہا، لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک ٹائپ کی توہین محسوس ہوتی ہے کہ رب کے قرآن کو اٹھائے ہوئے زمانہ ہو گیا اور موبائل کو اٹھائے ہوئے ہر گھڑی دیکھتا ہے۔ رات میں جس وقت آنکھ کھل جاتی ہے، نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ ماں یاد آتی ہے، نہ گھر والا یاد آتا ہے، نہ گھر والی یاد آتی ہے، کوئی یاد نہیں آتا ہے، یاد آتا ہے بات صحیح ہے غلط، اور ہاتھ یوں کر کے ٹٹولے، اور اگر نہ ملے جھگڑا شروع، ارے کس نے اٹھا لیا موبائل، اوئے ہوئے کیسا ہو گیا موبائل، اللہ کے بندو کیسا ہو گیا موبائل۔ بعض لوگوں کا تو حال یہ ہے، رات کے 12 بجے ریچارج ہو گیا ختم، رات کے 12 بجے ایسے فون گھمائے گا چاروں طرف کہ اللہ جانے کیا لٹ گیا، اللہ جانے کیا ہو گیا۔ 6 گھنٹے رات کے کٹنے بھاری ہے بنا ریچارج کے، نیٹ ختم ہو گیا، او ہو بھائی نیٹ ختم ہو گیا، ادھر فون لگاؤ۔ اب تو خیر فون کی ضرورت کیا ہے، فون پہ پتہ کون سے پے چل رہے ہیں، وہیں سے ڈائریکٹ اپنا 1 سیکنڈ بھی بنا نیٹ کے نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیو 1 سیکنڈ بھی بنا موبائل نیٹ کے نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ کے کلام پاک کے بغیر گھنٹوں نہیں سالوں سے جی رہے ہیں۔ ایک جگہ امام صاحب کی دعوت کی گئی، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کرتے ہوں گے، ارے میرے سامنے تو کہہ دیو، کرتے تو ہو بھائی، میرے سامنے تو ویسے بھی کہہ دو، ماشاءاللہ بہترین دعوتیں آپ لوگ کرتے ہوں گے۔ امام صاحب کی دعوت ہوئی، چلے گئے، اندر جا کر کے بیٹھے کھانے پر، مالک وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی تھی، وہ گنتے کچھ نوٹ اس نے وہیں پر رکھے اور باہر پہنچ گیا۔ امام صاحب انتظار میں رہے، کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد مسجد میں آ گئے، آنے کے بعد جب وہ آدمی اندر آیا تو آ کر کے دیکھا کہ پیسے غائب ہیں۔ اب گھر والوں سے پوچھا، بچوں سے پوچھا، بڑوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا، سب نے کہا کہ امام صاحب کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ اب سب کی سوئی کہاں گھومی، حالانکہ امام لوگ کبھی ایسا کر سکتے، نعوذ باللہ، لیکن ذہن میں سب کے یہی بات بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں اب یہ پہلے تو دعوت کے لیے بلایا کرتا تھا، اب جب سامنے سے ملتا تو کترا کر کے نکلتا۔ امام صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی، دن گزر گئے، 1 سال گزر گیا، اچھے منہ سے بات نہیں کرتا۔ بیوی نے کہا 1 سال ہو گیا، ایک کام کرو، امام صاحب کی پھر دعوت کرو، پہلے کھانا کھلائیں گے، بعد میں پوچھیں گے امام صاحب اگر آپ نے اٹھائے ہیں تو بتا دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگلی جو بات کہوں گا نا وہ بہت عجیب و غریب، رونے والی بات ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب کی دعوت ہو گئی، دعوت ہونے کے بعد کھانا کھایا،
کھانا کھا کر کے بیٹھے، گھر والوں نے کہا امام صاحب پچھلے سال آپ آئے تھے تو اتنے روپے یہاں رکھ کے رہ گئے تھے، ہم نے حساب لگایا آپ کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں، کیا آپ نے اٹھائے ہیں کہ نہیں اٹھائے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، امام صاحب نے رونا شروع کر دیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ گھر والوں نے کہا امام صاحب کوئی بات نہیں، آپ نے اٹھائے ہو تو چھوڑو لیکن رو نہ۔ کہنے لگے امام صاحب او میرے بھائی، او میرے بھائی، او میرے بھائی، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ سامنے جو اللہ کا کلام آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، جب یہ پیسے یہاں موجود تھے میں نے اٹھا کر کے اس کے پہلے پنے میں رکھ دیے تھے کہ جب گھر کے لوگ کلام پاک اٹھاتے ہیں تو بڑے لوگ اٹھاتے ہیں، یا تو آپ کی بیوی اٹھائے گی یا آپ اللہ کا قرآن اٹھائیں گے، جب اٹھائیں گے تو پہلا پیج تو کھلے گا، جب کھلے گا تو تمہیں وہ پیسے رکھے ہوئے بھول جائیں گے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 1 سال پورا گزر گیا لیکن تم نے 1 سال سے رب کا قرآن اٹھایا تک نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی رکھ دوں، بچے اٹھا لیں گے، دقت ہوگی، نام لگے گا میرا، میں نے یہاں رکھ دی، میں بھی بھول گیا، لیکن آپ جو پورے سال مجھ سے کتراتے رہے یہ وجہ تھی، میں سمجھ نہیں پایا، لیکن دیکھو اٹھا کر کے رب کا قرآن اٹھایا گیا، پہلا پیج کھلا تو وہ پیسے جو کے تو رکھے ہوئے تھے، سب گھر والے وہاں پر بیٹھ گئے رونے کے لیے۔ ہائے افسوس، ہم نے ساری چیزوں کو پڑھا، ہم نے ہندی کی کتابیں روزانہ پڑھی، بچوں کو پڑھائی، ہم نے انگلش کی کتابیں روزانہ پڑھی، بالغ بچوں کو پڑھائی، ساری چیزیں پڑھی پڑھائی، لیکن رب کے قرآن کو ہم نے 1 سال سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ 1 سال کا پتہ تو یہاں لگا ہے، نہ جانے کب سے رکھا ہوا تھا، کب تک رکھا رہتا۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو، آج آپ نے جتنا وقت اس کو دیا ہوا ہے، موبائل کو دیا ہوا ہے، اس کا آدھا بھی اگر رب کے قرآن کو دے دیں تو آپ کو عالم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ میں نے باقاعدہ اس کی ایک سروے میں نے کیا، رپورٹ نکالی ہے۔ بعض لوگ تو 10-10 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں، بعض 5 گھنٹوں والے ہیں، ٹوٹل ایوریج کے حساب سے 4 گھنٹے کا ایوریج نکل رہا ہے۔ ایک آدمی 4 گھنٹے ضائع کر رہا ہے، 4 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے بھی دو گے نا امام صاحب کے پاس، رب کا قرآن پڑھو گے، قرآن کی تفسیر پڑھو گے، قرآن کی باتیں مسائل پڑھو گے، جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاؤ گے میرے بھائیوں۔ تو توحید استغفار مرتد ہونے کا سبب ہے، اللہ کی توحید ارتداد تک پہنچا دیتی ہے، رب کے قرآن کی توحید ارتداد تک پہنچا دیتی ہے۔ میں تھوڑا شارٹ کر دیتا ہوں، رب کے رسول محمد رسول اللہ کی توحید ارتداد تک پہنچا دیتی ہے، اسلام کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف ذرا سی زبان کھلی نہیں، کھلنے سے پہلے ایمان اس کا باہر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنت کی تخفیف، استغفار، سنت کا استغفار یعنی ہلکا سمجھنا اور توحید کرنا، اس کی وجہ سے بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سی بات آپ سمجھ لیجیے اس کو۔ سنت کوئی آدمی ادا نہ کرے وہ اور بات ہے، سنت کی توہین کرے یہ خطرناک بات ہے۔ سنت ادا نہیں ہوئی ٹھیک ہے، بات اچھی نہیں ہے لیکن ایمان ہے۔ سنت کی توہین کر دی، ایسا لفظ استعمال کر دیا جس سے کسی سنت کی توہین ہو جائے، معاملہ خراب۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، علماء تشریف فرما، حالانکہ ان بیانوں کو زیادہ ہم چھیڑتے نہیں، لیکن آپ سن رہے ہیں تو سنا۔ داڑھی والا مسئلہ، داڑھی رکھنا واجب ہے اور 1 مٹھی رکھنا سنت مؤکدہ، یہ بھی واجب کے قریب ہوتا ہے، بلکہ سنت مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ واجب کے جیسا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب ایک انسان داڑھی کٹا رہا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ملے گا، ایمان باقی۔ ایک انسان داڑھی کی توہین کر رہا ہے کہ بھئی تم نے داڑھی رکھ لی یار، تم جانور لگ رہا ہو، ختم ہو گیا ایمان۔ ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، جو سکھ مذہب والے ہوتے ہیں، ایک آدمی مسلمان تھا، اس سے لڑ رہا تھا کسی بات پر، لڑتے ہوئے اس مسلمان نے یہ کہا دڑیل، اور بزرگ نے کہا ٹھہر جا، کیا نام ہے تیرا؟ کہ فلاں فلاں، مسلم ہے کہ ہاں، کہ دوبارہ سے ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے دوبارہ۔ انہوں نے کہا ہے
کلمہ پڑھو کہ کلمہ پڑھ لے، تجھے لڑنا ہے اس سے لڑ، تجھے مارنا ہے اس سے مار، تو جو چاہے کر لے، لیکن داڑھی کو تجھے کچھ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ داڑھی چاہے اس کی ہو، داڑھی چاہے تیری ہو، داڑھی چاہے کسی اور کی ہو، داڑھی کی عزت تو نے نہیں کی ہے، تو نے جو دی ہے گالی وہ داڑھی کو دے دی ہے، اور داڑھی کو گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ آج کل لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، داڑھیوں کو گالی بکتے ہیں۔ داڑھی نبی کی سنت، بڑی سنت ہے، واجب تو ہے، سنت موقدہ ایک مشت ہے، کہتے ہیں اس کو گالی دینے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، داڑھی کٹانا حرام سب سمجھتے ہیں، لیکن اس کی توہین اگر کر دی، داڑھی رکھنے والوں کو کہا جانور لگ رہا ہے، بتائیے جانور کا لفظ استعمال کر دیا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ مجھے کئی جگہ سے خبر لگی کہ فلاں فلاں لڑکی نے یہ کہا ہے داڑھی والے مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے ان سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، کرو کہیں بھی، کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن داڑھی کو کچھ نہ کرو، اس پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ جس چہرے پر داڑھی ہے اس چہرے کو گالی اس لیے بھی مت دو کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ جانے گالی یہاں جو تم گالی دے رہے ہو وہ چہرے سے اتر کر اگر داڑھی کو لگ گئی تو ایمان کے خاتمے کا سبب بنے گا، اس لیے کہ داڑھی کا تعلق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ لڑیں، اپنے حساب سے لڑیں، لیکن ایسی لڑائی کہ جس کے اندر نبی کی سنت کی توہین ہو جائے۔ کیا پہن رکھا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹے بھائی کا پائجامہ، نبی کی سنت میں کسی نے اوپر کر لیا پائجامہ، آدھی پنڈلی رکھ لیا یا اس سے کچھ کم بڑھتے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق بنا رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کا کیا پہن کے آ گیا پائجامہ۔ یاد رکھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت کی توہین کرنے والے کا ایمان نہیں بچے گا۔ تو کہتے ہیں استغفار سب سے بڑی وجہ میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے، استغفار یعنی توہین کرنا، اللہ کی توہین سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی توہین سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رب کے محبوب کی جو پیاری پیاری سنتیں ان کی توہین سے ایمان کا خاتمہ۔ خالی شوٹ کر دیتا ہوں، لگی ہم بات کو ختم کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر کہوں تو انبیاء کرام کی توہین کرنے سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پچھلی کتابوں کی توہین کرنے سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کی توہین کرنے سے ایمان کا خاتمہ۔ ان سب کی الگ الگ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وقت نہیں رہا۔ صحابہ کرام کی جو ہے توہین کرنے سے ایمان کا خاتمہ، اللہ کے ولیوں کی توہین کرنے سے ایمان کا خاتمہ۔ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ نے فرمایا۔ ولیوں کی توہین کرنے سے بھی ایمان کے خاتمے تک بات پہنچتی ہے۔ لمبی ڈیٹیل کو میں نے آپ شارٹ میں کر دیا، خلاصہ یہ نکلا، پورا بیان امتداد کے اوپر ہے۔ شارٹ کٹ یہ ہے، اب ہمیں بچوں کو علم بھی سکھانا ہے، دین کا علم سکھانا ہے۔ ہمیں جہاں ہم دنیاوی تعلیم پڑھا رہے ہیں وہاں دینی تعلیم کو لازمی پڑھائیں، اس کو اونچا سمجھے، بڑا سمجھے۔ ہم اپنی عقل کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہیں، بلکہ رب کا فرمان جو آ جائے وہ ہمیں قبول ہے، رب نے جو کہہ دیا وہ ہمیں قبول ہے، پیارے آقا نے جو کہہ دیا ہمیں قبول ہے۔ ہماری عقل میں آئے گا تو ٹھیک، نہیں آئے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھ کر جو ہے ناجائز محبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر بار کو بچائیں، علاقے چھیتر کو بچائیں۔ اس کے علاوہ رسومات نکاح، اس سے بھی ایمان کے خاتمے کا سبب ہے۔ ایک تو وہی رسم کے اوپر بسم اللہ وغیرہ پڑھ دینے سے ایمان کا خاتمہ ہے، ناجائز بات کے اوپر اللہ کا نام نہیں لے سکتے، شراب کے اوپر نہیں لے سکتے، چوری کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لے سکتے کہ چوری کے لیے تالا کھول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ حرام کام کے اوپر نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی دان دہیز کی وجہ سے اس پر تھوڑا سا غور کر لینا آپ لوگ، نوجوان یہاں پر بیٹھے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار یعنی توہین، اللہ کے قرآن کی توہین نہیں کرنی، اللہ کی توہین نہیں کرنی، نبی کی سنتوں کی، نبی کے حدیث کی، ان تمام چیزوں کی توہین نہیں کرنی ہے۔ یہ ہے اب ہمیں ارتداد سے بچنا ہے، تو نیت کر کے جاؤ کہ اپنے گھر میں تعلیم کا نظام قائم کریں گے۔ یہ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، گھر کی اندر اگر آپ کا تعلیم کا نظام قائم ہے، بچے کی زبان پر اللہ اس کے رسول کی بات ہے،
اس کے کانوں کے اندر اللہ رسول کی بات پڑتی ہے تو وہ مرتد نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے مرتد یا بغیر ایمان والے اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ سمجھ لینا میری بات۔ اب چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ لندن کی کارگزاری ہے، کارگزاری کے اندر عیسائی ماسٹرنی نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر کے معلوم کیا What do you want to be in your life؟ بیٹا بتاؤ اپنی لائف کے اندر، زندگی کے اندر کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک بچہ کھڑا ہوا، I want to be a doctor، میں ڈاکٹر بننا ہے۔ I want to be a master، دوسرے نے کہا ماسٹر بننا۔ I want to be a بیرسٹر بننا۔ I want to be a فلاں یا لوئر وغیرہ فلاں، جو اس نے گھر میں بتایا گیا تھا وہی کہتا رہا۔ ایک بچہ چھوٹا سا ایک سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا چھوٹا سا، ابھی ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو کھڑا کر کے معلوم کیا What do you want to be in your life؟ بیٹا بتاؤ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹے سے بچے نے کہا کہ میڈم میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اب دماغ کھنک گیا، کیسی کون سی ڈگری ہے؟ کوئی صحابی نام کی ڈگری ہم نے پڑھی لکھی دیکھی نہیں ہے، یہ کون سی ڈگری ہے؟ امی جان کو ڈائریکٹ فون لگایا، کہا کہ آپ کا بچہ فلاں ہمارے پاس پڑھتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صحابی بننا، آپ کے یہاں کون سی ڈگری ہوتی ہے؟ امی جان سمجھ گئی کہ آپ چائے پر تشریف لائیے، یہاں بیٹھ کر بات ہوگی۔ وہ عورت، وہ لیڈی ٹیچر عیسائی ماسٹر نے چائے پر آ گئی اور چائے پائے پینے کے بعد میں اس کے بعد بیٹھے تو فضائل اعمال سے انہوں نے وہی واقعات، صحابہ کرام کی بہادری کے واقعات، ان کے ایمان کے واقعات، ان کی نمازوں کے واقعات، ان کی تبلیغ کے واقعات، ان کے تمام چیزوں کے واقعات سنائیں اور حضور سے محبت کے واقعات سنائیں۔ یہ سارے سن کر کے اللہ نے اس کا دل ایمان کے لیے کھول دیا اور کہنے لگی کہ میری بھی رائے یہ ہے کہ اپنے بچے کو صحابی بنانا۔ اب اسے کیا پتا صحابی جو ہے نہیں بن سکتا ہے کوئی ایسے، وہ تو حضور کے زمانے میں حضور کو دیکھ کر ایمان لانے اور ایمان پر خاتمے کی وجہ سے صحابی بنتے تھے، اب تھوڑے کوئی صحابی بن جائے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام کے اندر آ گئی۔ بتائیے گھر کے اندر آئی ہی تو عیسائیت تھی، اب باہر نکلی تو اسلام کے ساتھ نکلی ہے۔ گھر میں تعلیم ہو رہی تو بچے کے ہاتھ سے اسلام پھیلے گا، خود مرتد نہیں ہو سکتا۔ تو کریں گے تعلیم، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھا سنا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی آپ جس طرح بیٹھے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، وہ جانا پڑتا ہے، بیچارے جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں انہیں زیادہ جانا پڑتا ہوگا، لیکن دیکھیں ہم ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ میں حیران ہوں کوئی اٹھ کے نہیں گیا، ورنہ مجھے بھی تھوڑا بہت بہانہ مل جاتا، ارے اٹھ کے جا رہے میں بھی چل رہا ہوں، یہ تو جا ہی نہیں رہے کہیں۔ تو آپ نے بے حد اچھا سنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی۔ ٹوٹل باتیں میں نے اسی انداز کو بھی لیا اور بات کو بھی لیا ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنہ ارتداد جو پھیل رہا ہے، یہ پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کے تمام جو ہے ارتداد کے فتنوں سے بچائے، ارتداد کے اسباب سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کرا دیں، بزرگان دین بیٹھے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم احفظ الحرمین الشریفین والإسلام والمسلمين وعلماء الإسلام وبيوت المسلمين والمساجد والمدارس والمراكز والخانقاء والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي جميع العالم من كل بلاء الدنيا والآخرة۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں،
یا اللہ لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ پیارے آقا کے صدقے میں معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں معاف فرما، جان بوجھ کر اور انجانے میں گناہ کیے ہیں معاف فرما۔ الہ العالمین دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں معاف فرما۔ یا اللہ آپ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ آپ کے در کے علاوہ کوئی در ہمارے پاس ہے بھی تو نہیں۔ الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اس دنیا کا انگارہ ہم ہاتھ پر نہیں رکھ سکتے ہیں، جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ بے شک ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، لیکن یا اللہ آپ تو مختار ہیں، آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ گنہگاروں کو کیوں چھوڑ دیا۔ یا اللہ آپ تو خود مختار کل ہیں۔ الہ العالمین آپ ہمیں معافی فرما۔ الہ العالمین لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، میدان محشر میں اگر ہمارے گناہ سب کے سامنے آ جائیں گے یا اللہ رسوائی ہو جائے گی۔ ہمارے گناہ ہمارے گھر والوں کے بچوں کے سامنے آئیں گے تو بڑی رسوائی ہوگی۔ یا اللہ رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین آپ کے فرمان عالی شان ہم تک پہنچتے ہیں۔ آپ کا فرمان وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کا فرمان وَآتُوا الزَّکاۃ ہم تک پہنچا ہے، لیکن یا اللہ ہم نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ یا اللہ اول تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خشوع ہے ہی نہیں۔ یا اللہ اب تک جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کو واپس عمر قضا کے نام سے پڑھیں گے، اور آئندہ جب تک بھی زندہ رہیں گے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جتنی پڑھیں گے خشوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا اللہ تو ہمارے اس عزم مصمم کو قبول فرما، اس توبہ کو قبول فرما۔ الہ العالمین بے پردگی کا ماحول ہے، یا اللہ اس ارتداد کے اندر بے پردگی کا بھی دخل ہے۔ یا اللہ اس بے پردگی کی وجہ سے ہماری یا اللہ مردوں کی دعائیں بھی یا اللہ آپ کے حضور تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، لیکن ہماری ماں بہنیں اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہیں کہ بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں۔ کل اللہ آپ کے سامنے جب بے پردہ عورتیں وہاں پر پہنچیں گی، یا اللہ اس وقت کتنی شرم کی بات ہوگی کہ یہاں تو رہتے ہوئے یا اللہ وہ بے پردہ رہی ہے اور وہاں کوئی جواب نہیں بنے گا۔ آپ نے تو اپنے حبیب سے فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں سے اے نبی اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے مومنین کی عورتوں سے کہو کہ با پردہ رہے ہیں۔ الہ العالمین اس بے پردگی کے ماحول میں ارتداد پھیل رہا ہے، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یا اللہ تو ہماری ماں بہنوں کو سمجھ عطا فرما، بے پردگی سے حفاظت ہو جائے اس کے فیصلے فرما، با پردہ رہیں اس کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ یا اللہ بیمار ہیں ان کو شفا یا اللہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جتنے لوگ ناحق جیلوں کے اندر بند ہیں الہ العالمین ان سب کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ظالموں نے آپ کا نام لینے کی وجہ سے انہی کو یا اللہ جیل کے اندر ڈال رکھا ہے، ان کا جرم بس یہ ہے کہ وہ آپ کو مانتے ہیں، آپ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ انہی میں سے ہمارے شاداب بھائی ہیں، یا اللہ ان کی بھی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ ان کے بچے اور جتنے بھی جیلوں میں ہیں ان سب کے بچے انتظار کرتے ہیں، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی امی، ان کے والد انتظار میں رہتے ہیں کب ہمارا بیٹا آئے گا، کب ہمارا شوہر، کب ہمارا بیٹا، کب ہمارا یا اللہ بھتیجا، سب کے اپنے اپنے رشتہ دار انتظار میں رہتے ہیں۔ یا اللہ تو غیر سے ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین غیر سے رہائی کے اسباب مہیا فرما۔
جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز مقاصد تمناؤں کو پورا فرما، جو ہماری بہنیں نکاح کے بغیر بیٹھی ہیں اس رسم و رواج کی وجہ سے، ان کے نکاح میں آسانی فرما، رسم و رواج کو ختم فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا عطا فرما، جو رہ گیا اپنے شان نشان عطا فرما، جو خیر کی لائن کی دعائیں پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، ہم بھی مانگتے ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پیارے آقا نے پناہ چاہی ہے، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔